ایک مسلم نوجوان سے، 25 سال کی عمر کی مسلم نوجوان سے آپ سیرت کے بارے میں ایک معمولی سوال کر لیجئے. آپ اتنا پوچھ لیجئے کہ بیٹا یہ بتاؤ، اچھا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں، تو میرے خیال سے 90% نہیں بتا پائیں گے. یہ سیرت کی ایک معمولی سوال ہے. اب جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اسے کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں تک کے نام نہ معلوم ہو، کہے تو ہم مسلمان ہیں. یار ہمیں ستایا جا رہا ہے. آج تو ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے، وہ فلاں شخص آدمی اس نے تو نئی گاڑی لے لیا، 4 ویلر لے لیا، کہاں سے لایا وہ؟ یار اس نے 2 بیگھہ زمین خرید لیا، کہاں سے لایا یار؟ کیسے خرید لیا یار؟ کام کیا کر رہا ہے؟ ہماری اور آپ کی سوچ یہی ہے. یار وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ اس نے 2 بیگھہ زمین خرید لیا، فلیٹ خرید لیا، گاڑی خرید لیا، گھر بنوا رہا ہے، پیسہ لایا کہاں سے وہ؟ ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی فکر میں رہتے ہیں یار فساؤ اس کو کس طرح مقدمات میں، تو بہت آگے جا رہا ہے، فساؤ اس کو کسی طرح مقدمات میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو گئے. آج ہم نے سب چھوڑ دیا، صرف نام کے ہم مسلمان. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. برادران اسلام و معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کے خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا، وہ تھے آخری نبی، آمینہ کے لال، تاجدار مدنی، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھاں کروڑہاں انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک جگہ کی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اور میں چاہتا ہوں انہی آیتوں کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. اللہ ہمیں حق بات، سچ بات کہنے کی توفیق عنایت فرما اور ہم سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کے اندر، کلام مجید کے اندر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.
کہ تم تمام لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور لڑو نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم تمام لوگ مل کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اگر ہم اور آپ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا رہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر اس سے ہٹ گئے، روح گردانی کی، انحراف کیا، عمل نہیں کی، تو طرح طرح سے مصیبتیں ہمارے سروں پر منڈلائیں گی، جسے ہم مختلف انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ آج جب ہم اس عالم فانی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ بات کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ مسلمان قسم قسم کے مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے عزت و ناموس کو خطرہ ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اور الجھا دیا جاتا ہے۔ دین حق کے اس شاداب گلشن کو اجاڑنا چاہا، مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ دایان اسلام اور ہمارے اسلاف نے پورے تند و جرات کے ساتھ دندان شکن جواب دیا، لیکن انہی میں سے ایک بنیادی اور اہم سبب آپسی اختلاف۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرات، آج تفرقہ بازی، جماعتی اختلافات کو امت مسلمہ کے مابین اساسی شکل دے کر امت کو راہ اعتدال سے ہٹا دیا گیا۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہے، آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا خون کا پیاسا ہے اور وہ شدید دشمن بنا ہوا ہے۔ آج بے شمار لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 1.75 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، 193 ملکوں میں یہ مسلمان آباد ہے، اس کے باوجود مسلمان کیوں ذلیل و خوار؟ کبھی مسلم پرسنل لا میں مداخلت کیا جا رہا ہے، کہیں قرآن پاک پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں NRC نافذ کیا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے اس طرح ہم نہیں ہیں۔ ہم بہت دور نہیں جانا چاہتے اور نہ بہت زیادہ آپ کے گاؤں میں میرا آنا جانا ہے۔ آپ مثال لے لیجئے اپنے ہی گاؤں کا۔ ابھی ایک مسلم نوجوان سے، 25 سال کی عمر کے مسلم نوجوان سے آپ سیرت کے بارے میں ایک معمولی سوال کر لیجئے۔ آپ اتنا پوچھ لیجئے کہ بیٹا یہ بتاؤ، اچھا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو میرے خیال سے 90% نہیں بتا پائیں گے۔ یہ سیرت کی ایک معمولی سوال ہے۔ اب جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوا اسی کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں تک کے نام نہ معلوم ہو، کہے تو ہم مسلمان ہیں؟ یار ہمیں ستایا جا رہا ہے، ہمیں بھگایا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو گئے۔ آج ہم نے سب چھوڑ دیا، صرف نام کے ہم مسلمان ہیں بس۔ ابھی اسی مسلم نوجوان سے، 25 سال کی عمر کے اس نوجوان سے آپ کرکٹ کے دنیا میں پوچھ لیجئے، آپ مت پوچھئے، وہ آپ کو 6 سال کا ریکارڈ بتائے گا۔ آپ فلمی اسٹوریاں اس سے پوچھ لیجئے، آپ کو پورا سیریل بتائے گا، لیکن اسی کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیوں تک کے نام نہیں معلوم۔
کہتے یار ہمیں ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ اپنا گریبان دیکھیں، اپنے اندر جھانک لیں کہ میرے اندر کمیاں کیا ہے، کیونکہ قرآن چیخ رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں غم نہ کرو، مسلمانوں فکر نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے۔ کہاں گھل لگ گیا تمہاری سربلندی؟ قرآن مقدس تو اعلان کر رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ مسلمانوں غم نہ کرو، مسلمانوں فکر نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ کہ تم مومن اور مسلمان ہو، تب تمہاری کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی۔ آپ سروے کے مطابق اس وقت جتنا مسلم نوجوانوں کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، شاید کسی قوم کے بچے ہوں، 60% مسلم نوجوان نشے کی گولیاں کھا رہا ہے۔ جائیے آپ میڈیکلوں پر پتہ کر لیجیے۔ آپ، میں تو بھائی ادھر کی بات نہیں جانتا ہوں، میں اپنی اٹوا سائٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 60% مسلم نوجوان نشے کی گولیاں کھا رہا ہے۔ کہاں لے جاؤ گے اس قوم کو؟ کس دشے پر لے جاؤ گے مسلمانوں اس قوم کو؟ تو کہتے یار ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ پہلے نہیں تھے وہ لوگ، پہلے وہ لوگ نہیں تھے۔ آپ جب سیرت کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو، اور وہ بھی فجر کے وقت لولو مجوسی نے خنجر مار دیا تھا۔ کیا اس وقت ظالم اور جابر نہیں تھے لوگ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے دیوار فلانگ کر کے شہید کر دیا۔ کیا اس دور میں لوگ نہیں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے بلا کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ کب نہیں تھے؟ لیکن جب کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن آج ہم خرافات میں زیادہ ہیں، برا مت مانیے گا، آج ہم خرافات میں زیادہ ہیں۔ آج تو ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ وہ فلاں شخص آدمی اس نے تو نئی گاڑی لے لیا، 4 ویلر لے لیا، یار کہاں سے لایا وہ؟ یار اس نے 2 بیگھہ زمین خرید لیا، کہاں سے لایا یار؟ کیسے خرید لیا یار؟ وہ کام کیا کر رہا ہے؟ ہماری اور آپ کی سوچ یہی ہے۔ یار وہ کون سا کام کر رہا ہے؟ اس نے 2 بیگھہ زمین خرید لیا، فلیٹ خرید لیا، گاڑی خرید لیا، گھر بنوا رہا ہے، پیسہ لایا کہاں سے وہ؟ ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی فکر میں رہتے ہیں یار فساؤ اس کو کس طرح مقدمات میں، تو بہت آگے جا رہا ہے، فساؤ اس کو کسی طرح مقدمات میں، بہت آگے جا رہی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ آپ جاؤ، آپ جائیے کورٹ اور کچہری میں، آپ جائیے، آپ سب سے زیادہ اگر مقدمات کسی کے ملیں گے تو ان مسلمانوں کے ملیں گے۔ ایک خامی نہیں ہے، ایک خامی نہیں ہے، سینکڑوں خامیاں ہیں۔ لیکن آپ دوسرے مذاہب میں چلے جائیے، جب دیکھتے ہیں ان کا کوئی بھائی غریب ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور آج ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بغل میں بسنے والا ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، اگر اس کے بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے تو بڑا اچھا ہے، اس کے بچے بھوکے مر جاتے تو بڑا اچھا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ آج ہم بیٹھے بیٹھے ہوٹلوں پر لڑ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، کہیں ہوٹلوں پر سب سے زیادہ اگر ملیں گے تو مسلمان ہی ملیں گے۔ آپ اندازہ کر لو اسے چپکے سے بیٹھ کر کے۔
صرف خرافات. منظم ہو, متحد ہو, ابھی وقت بہت ہے, ورنہ قسم خدا کی تمہارے طرف سے کوئی وکالت کرنے والا نہیں ملے گا, کوئی وکالت کرنے والا نہیں ملے گا. آج ہم بات بات پہ لڑ جاتے ہیں, ایک ایک بالی زمین کے لیے لڑ جاتے ہیں, برسوں مقدمات چلتے رہتے ہیں, برسوں مقدمات چلتے رہتے ہیں. باپ مقدمہ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے, بیٹا مقدمہ لڑتا ہے, بیٹا مقدمہ لڑتے لڑتے مر جاتا ہے, پوتا مقدمہ لڑ رہا ہے, مقدمہ نہیں ختم ہوا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے, ایک زمین کا معاملہ لے کر کے. کہنے لگے یا رسول اللہ, اس کے گھر کے بغل میں جو زمین خالی پڑی ہے وہ زمین میری ہے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کے گھر کے بغل میں جو زمین خالی پڑی ہے وہ زمین میری ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجیب بات ہے یار, زمین ایک ہے اور دعوے دار دو, زمین ایک اور دعوے دار دو. میں اللہ کا نبی ہوں, میں تم لوگوں کے صرف اور صرف ظاہری بیانات کی بنا پر فیصلہ کر دوں گا, لیکن جو حقدار ہے وہ حق ہی پہ رہے گا, اور جو ناحق پہ ہوگا وہ اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالے گا, جہنم کا آگ ڈالے گا. وہ نبی کے ماننے والے کانپ اٹھے, تھرا گئے. کہا یا رسول اللہ آپ لمحے بھر کے لیے رک جائیے, ابھی فیصلہ نہ کیجیے, آپ لمحے بھر کے لیے رک جائیے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو, سماج میں, سوسائٹی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بات کو سماج میں, پنچایت میں, لوگوں کے سامنے, مکھیا کے سامنے وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتا ہے, حق ہوتے ہوئے بھی. اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناحق ہوتے ہوئے وہ اپنی بات کو سماج میں, پنچایت میں, لوگوں کے سامنے اتنا لچھدار باتوں کو پیش کرتا ہے کہ سننے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں حق پہ یہ ہے اور ناحق پہ یہ, حالانکہ حق پہ یہ ہوتا ہے اور ناحق پہ یہ ہوتا ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہم نے فیصلہ ظاہری بیانات کی بنا پر کر دیتا ہوں, لیکن وہ باطل کو حق یا حق کو باطل نہیں سمجھنا, جو صحیح ہے وہی رہے گا. دونوں نے کہا یا رسول اللہ آپ لمحے بھر کے لیے رک جائیے. دونوں گئے اور کہنے لگے کہ بھائی زمین تم لے لو, زمین مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایک بالش زمین کے لیے اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالوں. دوسرا رو پڑا, کہا بھائی زمین مجھے بھی نہیں چاہیے, میں بھی نہیں چاہتا ہوں, میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میں ایک بالش زمین کے لیے اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالوں, جہنم خرید لوں. نہیں چاہیے مجھے زمین, زمین لے جاؤ. دونوں انکار کر رہے ہیں, زمین مجھے نہیں چاہیے. اور آج ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ لوگ ہیں, اگر زمین ہم نے کسی کی زبردستی لکھوا لیا اور مقدمہ کر کے پیسہ دے کر کے پیسہ دے دیجیے تو ہوتا کیا نہیں ہے, اور ڈگری لے لیا اور پتہ ہے وہ چیز کہ ہم غلط پہ ہیں, تو اپنے آپ کو ہم بہت ہوشیار سمجھتے ہیں, بہت چالاک سمجھتے ہیں. سن لو, اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہے, اور وہ تمہارے حرکات اور سکنات کو دیکھ رہا ہے, وہ جو تم کر رہے ہو. وہ جب مارے گا تو آپ مدتوں تک سکتے ہو, بلکتے رہو. جس کے لیے آپ نے غلط کیا اس کی زمین کو زبردستی لے لیا, ہڑپ لیا, آپ مر جائیں گے.
ابھی سانس ٹوٹ جائے آپ مٹی ہو گئے، کسی کام کی نہیں، ساری دھن دولت ساری پراپرٹی ختم ہو گئی۔ وہی بچے وہی اولاد آپ کو نہلا دھلا کر صاف کپڑا پہنا کر آپ کو قبرستان لے جائے گی، اور قبرستان میں آپ کو دفن کرنے کے بعد پھر 2 مہینے کے بعد آپ کے قبرستان پہ وہ دعا نہیں مانگے گی۔ مانگتا ہے کوئی؟ 2-4-5% کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، اکثریت یہ 60 سالہ 65 سالہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کس کے لیے؟ دوستو اپنی عاقبت کو بنائیے۔ یہ اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے 60 سالہ 65 سالہ زندگی، آپ اس میں اپنی عاقبت کو بنائیے، اپنی زندگی سنواریے۔ باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب لوگ ایک دوسرے سے چھپیں گے، بھاگیں گے۔ تو یہ موقع جو ہمیں ملا ہے، آپ حلال روزی کمائیے، خوب بنائیے، خوب بڑے ہو جائیے، لیکن آپ کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر کے آپ بڑا آدمی بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ قرآن مقدس نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم تمام لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور لڑو نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے مجمع میں اس حدیث کو بیان کیا تھا کہ مسلمانوں ایک دور آئے گا، مسلمانوں ایک زمانہ آئے گا کہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں تمہارے اوپر دھاوا بول دیں گی۔ یہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں تمہارے اوپر دھاوا بول دیں گی، اور اس طرح دھاوا بولیں گے کہ جس طرح ایک بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، جس طرح بھوکا بھیڑیا بکریوں پر حملہ کر دیتا ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح یہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں تمہارے اوپر دھاوا بول دیں گی۔ اور وہ دور یہی دور ہے۔ آپ پوری حدیث کو سنیں تو حدیث صادق ہو رہی ہے جو آپ نے بھوش باڑی کی تھی، آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی صحابہ کرام کے مجمع میں کہ مسلمانوں ایک دور آئے گا کہ وہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں دھاوا بول دیں گی، یہی دور ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ باطل قوتیں اور باطل طاقتیں جب ہمارے اوپر دھاوا بول دیں گی تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے تعداد میں ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد قلیل ہوگی جس پر یہ باطل قوتیں باطل طاقتیں دھاوا بولیں گی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تم ایک کثیر تعداد میں ہوگے، ایک کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم سمندر کے اس خش و خاشاک کے مانند ہو جاؤ گے۔ کبھی آپ لوگوں نے سیلاب کا منظر دیکھا ہے؟ سیلاب کا منظر دیکھا ہوگا، اس کے اوپر سے کوڑا کرکٹ بہتا ہوا اس سیلاب کے کنارے لگ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں جھاگ بولتے ہیں، گجھا گجھا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال اسی سے دیا تھا کہ تم سمندر کے خش و خاشاک کے مانند ہو جاؤ گے، یعنی تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ آدمی تمہیں چٹکیوں سے مسل دے۔ اور کیوں؟ تمہارے اندر ایمان اور عمل ختم ہو جائے گا، تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرو گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے آپ کھوکھلے رہو۔ کہا وہن پیدا ہو جائے گا، کہا وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابی نہیں سمجھ سکے کہ وہن کیا چیز ہے۔
کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا کو خوب پسند کرنے لگو، دنیا کو پسند کرنے لگو گے، تمہیں دنیا سے بڑی محبت ہو جائے گی، بڑی لالچ ہو جائے گی، بڑی للک ہو جائے گی، اور تم جانو گے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، لیکن مال کے ہوس میں، مال کو بٹورنے میں، مال کو سمیٹنے میں، مال کو اکٹھا کرنے میں تم اس طرح مہو ہو جاؤ گے کہ تم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہوگا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، لیکن مال کے چکر میں، اس کو اکٹھا کرنے میں تم اس طرح مہو ہو جاؤ گے کہ اس وقت تم حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر پاؤ گے اور موت سے بھاگو گے، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے۔ ذرا سی آندھی چلی آپ اپنے کمروں میں گھس جاؤ گے، یعنی خوف طاری ہو جائے گا آپ کے اندر، ڈر ہو جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو صحابہ کرام کے مجمع میں بیان فرمایا تھا۔ دوستو باتیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، یہ ایسا موضوع ہے کہ گھنٹوں لگ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق بنا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ جو باطل قوتیں، باطل طاقتیں ہماری طرف نگاہیں اٹھائے ہوئی ہیں، الہ العالمین تو انہیں نیست و نابود کر دے۔ الہ العالمین ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر کمیاں ہیں، زبانوں کی نجاست کا علم ہے، دماغوں کی کجی کا اعتراف ہے، لیکن اللہ تیرے دروازے کے علاوہ ہم نے کوئی دوسرا دروازہ نہیں دیکھا ہے۔ الہ العالمین تو ہم لوگوں کی گناہوں کو درگزر کر کے تو اپنے دامن عفو میں چھپا لے۔ الہ العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولا ذکر اللہ تعالی اولی واجل واتم واعم واکبر۔